نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی آیات کے ذریعے کیا سمجھا رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 94 to 96 میں تمام رسولوں کے حوالے سے ایک بہت اہم پیغام دیا جا رہا ہے، اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آیا تو ان کو ایمان لانے سے اسی بات نے تو روکا کہ وہ کہتے تھے کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو بے شک ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر ان پر اتار دیتے۔ کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ بے شک یا رب العالمین ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے تمام رسول تیرے بندوں ہی میں سے تھے۔ آیت 97 to 100 میں گمراہوں کا ہولناک انجام بتایا جا رہا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی صحیح راستے پر ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو وہ گمراہی میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا تمہیں ان کے کوئی مددگار نہیں مل سکتے، اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار۔ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ کیا جب ہم مر کر ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے اور چورا چور ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمیں نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ بھلا کیا انہیں اتنی سی بات نہیں سوجھی کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی میعاد مقرر کر رکھی ہے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی بات پر راضی نہیں۔ استغفر اللہ۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل۔ یا اللہ تو ہمیں ایمان والی زندگی دینا اور ایمان ہی کی حالت میں اٹھانا۔ آیت 101 to 103 میں فرعون کی حد دھرمی اور بربادی کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی کھلی نشانیاں دی تھیں۔ اب بنو اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارے بارے میں میرا تو خیال یہ ہے کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں، آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہیں، اور اے فرعون، تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے۔ پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان سب بنو اسرائیل کو اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکے، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ سبحان اللہ، بے شک یا رب العالمین ظالم اور اس کا ظلم چاہے جتنا بھی بڑھ جائے وہ تجھ سے بچ نہیں سکتا، وہ آخرکار اپنے انجام کو پہنچ کر رہتا ہے۔ یا رب العالمین تو ہمیں اس چیز سے اپنی پناہ میں لے لے کہ ہم کسی پر ظلم کریں یا کوئی ہم پر ظلم کرے۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔